دانیل کی کتاب جو ہے یہ ایک مکاشفاتی کتاب ہے، نبوتی کتاب ہے جس کے 12 ابواب ہیں، اور جو ٹائم ہمارے پاس ہے یہ بہت شارٹ ہے، اور کسی بھی طرح سے ہمارا دانیل کی کتاب کو بہت زیادہ گہرے اور وسیع پیمانوں پر اس کی تفسیر کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہوگی۔ ہم اپنے مضمون کے تحت جو ہم نے رکھا ہے، چیدہ باتیں ہم اس سے متعلق ہم ان ابواب میں سے سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہم صرف اس کو چھوتے ہوئے جائیں، اور جو ہمارا مین مقصد ہے، مین جو ہمارا مضمون ہے، اس میں سے ہم اس کے حوالے سے ہم اس میں سے ایمان افروز باتوں کو سن اور سیکھ سکیں۔ ہاللیلویہ۔ دانیل کی جو کتاب ہے یہ اس وقت لکھی گئی جب بنی اسرائیل کے جو 10 قبائل تھے وہ اسوری بادشاہوں کے وسیلے سے پوری دنیا میں تتر بتر ہو چکے تھے، اور ان میں سے جو 2 قبیلے تھے جو یہودا کی سلطنت کہلاتی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم تھے، لیکن یہودا کے لوگوں نے اسرائیل کے جو 10 قبیلے تھے ان سے نصیحت نہ پائی، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، خدا سے دور ہونے کی وجہ سے اور غیر معبودوں کی پرستش کرنے کی وجہ سے اس نوبت تک پہنچے تھے کہ خدا نے ان کو اس سرزمین سے، جو اسرائیل کی سرزمین تھی، وہاں سے اس نے ان کو خارج کروا دیا، اور پوری دنیا میں ان کو اسوری جو لوگ تھے انہوں نے تتر بتر کر دیا تھا۔ یہودی لوگوں نے ان کو دیکھ کے بھی سبق حاصل نہ کیا، بلکہ انہوں نے بھی کیا کیا، اسرائیل کے ان 10 قبیلوں سے زیادہ بدی ان کے بادشاہوں نے بھی کی، ان کے لوگوں نے بھی کی۔ اس لیے خدا نے سزا کے طور پر یہودا کے جو لوگ تھے ان کو بابلی بادشاہوں کے ذریعے سے 70 سال کی اسیری میں خدا نے ان کو بھیج دیا۔ یہ اسیری 3 حصوں پر مشتمل تھی، اور 19 سالوں میں یہ اسیری مکمل ہوئی۔ یہودی اسیروں کا جو پہلا گروپ تھا وہ سن 606 قبل مسیح میں بابل میں لایا گیا، جس میں دانیل اور اس کے دوست بھی شامل تھے، اور یہ کتاب جو ہے یہ خود دانیل نبی نے لکھی، اور یہ تقریباً 6 صدی قبل مسیح میں اس کتاب کو لکھا گیا۔ اور جب ہم اس کے حوالے سے جب غور کرتے ہیں تو یہ ایسی کتاب ہے جو کچھ خاص خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہے۔ اول یہ کہ اس کتاب کا جو اوریجنل متن ہے اس میں سے آدھا سے زیادہ ارامی زبان میں لکھا گیا، اور باقی جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا، یعنی اس کتاب میں 2 زبانیں استعمال کی گئی۔ یہ کتاب یروشلم سے باہر لکھی گئی، جب خدا نے اسرائیل کو اپنے لوگ ہونے سے انکار کر دیا تھا، ان کو ترک کر دیا تھا اور اسیری میں بھیج دیا تھا۔ اس زمانے میں یہ کتاب یروشلم میں نہیں، جو خدا کا شہر تھا، خدا کے لوگوں کی سرزمین پر نہیں، بلکہ بابل کی سرزمین پر اس کتاب کو قلم بند کیا گیا۔ اس کتاب میں خدا یسوع مسیح کے متعلق بہت ساری پیشن گوئیاں کی گئی، جو خدا یسوع مسیح کی زمینی زندگی اور پھر دوسری آمد کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہے۔ اس کتاب میں خدا یسوع مسیح کا جو بڑا مشہور ٹائٹل ہے، خطاب ہے، ابن آدم، اس کتاب میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ کتاب میں ابن آدم ٹائٹل استعمال ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں بہت دفعہ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا، اور یہ اس کی جو نبوت ہے، اس کے متعلق جو پیشین ہوئی تھی وہ دانیل کی کتاب میں بھی کی گئی ہے۔ تو یہ تو ہے دانیل کی کتاب کا مختصر سا تعارف، اور اب ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ ہماری اس دعائیہ جو میٹنگ ہے اس کا مضمون ہے دعا کا معمول۔ کیا مضمون ہے؟ دعا کا معمول۔ اور معمول کا مطلب ہے وہ بات یا وہ کام جو
روزمرہ کیا جائے، جس کا ہم دستور بنا لیں، جس کی ہم روٹین بنا لیں، ایسا کام کہ جس کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، جیسے ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں، یعنی عادتاً ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ اور دعا کا معمول دعا کا دستور ہے، دعا کی عادت ہے جو عادتاً ہر روز کی جائے، وہ کیا ہے؟ دعا کا معمول ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا کا معمول ہے۔ دعا کرنے کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں۔ اس کتاب کا مضمون دعا کا معمول رکھنے کا سبب یہ ہے کہ یہ کتاب ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے، ایک ایسے شخص نے اس کتاب کو لکھا ہے، ایک ایسے شخص کی زندگی کے واقعات کو بیان کرتی ہے جو دعا کے معمول کا جو ایک اہم پریکٹیشن تھا، یا ایک اہم اس کا مشاق تھا، یا اس کا تجربہ رکھتا تھا دعا کے معمول کا۔ یہ اس کی روزمرہ کی عادت تھی جسے وہ ہر صورت میں پوری کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی میں، یعنی دانیل کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہوئے اور اس پر بڑے بڑے بھید آنے والے زمانے کے حوالے سے کھولے گئے، اور وہ اتنے زیادہ واضح طور پر اس پر آنے والے بھید کھولے گئے کہ بہت سارے لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پر اتنے واضح طور پر آنے والے زمانے کی باتوں کو ظاہر کیا جا سکے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کیونکہ دانیل جو تھا وہ دعا کرنے کا عادی تھا، دعا کرنا اس کا معمول تھا۔ اس کی دعا یا معمول کے بارے میں اس کے ارد گرد کے سب لوگ بخوبی جانتے تھے، یہاں تک کہ اس کے مخالفین بھی اس کی اس عادت سے واقف تھے۔ حتیٰ کہ دارا بادشاہ نے بھی اس کے دعا کے معمول کے بارے میں گواہی دی۔ جب اس کو شیروں کی مان میں ڈالا جانے والا تھا تو دارا بادشاہ نے جو اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، اس نے کوشش کی کہ وہ دانیل کو بچا سکے۔ تو جب وہ کچھ بھی نہ کر سکا اور دانیل کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا، تو دارا بادشاہ کے الفاظ تھے کہ خدا تیری حفاظت کرے جس کی تو ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، یعنی جس کی تو کنٹینیولی، جس کی تو لگاتار عبادت کرتا ہے۔ یعنی دوسرے لوگ بھی دانیل کی دعا بندگی کی گواہی دیتے تھے۔ اور ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ کسی باب میں بلا واسطہ یا ڈائریکٹلی دعا کا ذکر آتا ہے یا نہیں آتا، تو بھی دانیل کی دعا جاری ہے کیونکہ یہ اس کا معمول تھا۔ کرنے لگ جاتے ہیں، دوسرے جو بڑے افسران بالا ہیں وہ ہم پر خاص نظر رکھتے ہیں، وہ ہمیں عزت دینا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں ریپوٹیشن دینا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں دوسروں سے الگ رتبہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ جب ہم خداوند اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا ہی دوسروں کو ہمارے لیے اس بات پر قائل کرتا ہے کہ وہ ہمیں پسند کریں، وہ ہمیں لائک کریں، اور وہ ہم پر وہ خاص نظر کرم رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ میں غور کر رہا تھا داؤد بادشاہ کی زندگی پر، خدا کا بندہ داؤد بادشاہ جسے خدا نے چنا اور جو خدا کے دل کے موافق تھا۔ جب خداوند کا روح اس پر آ گیا تو خدا کا بندہ داؤد بادشاہ یہ بھی لوگوں کی نظر میں مقبول ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ شاؤل بادشاہ جو اس کا بڑا سخت دشمن تھا، اس کی جان لینا چاہتا تھا، اس کو مار دینا چاہتا تھا، اس کا بیٹا یونتن داؤد پر فدا تھا۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ان بابرکت الفاظ کو پڑھیں۔ سموئیل کی پہلی کتاب اس کا 18واں باب لکھا ہے، جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا، اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر جانے نہ دیا۔ اور یونتن اور داؤد نے باہم عہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ تب یونتن نے وہ کپڑا جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی، اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا۔ اور جہاں کہیں ساؤل داؤد کو بھیجتا وہ جاتا اور عقل مندی سے کام کرتا تھا، اور ساؤل نے اسے جنگی مردوں پر مقرر کر دیا، اور یہ بات ساری قوم کی اور ساؤل کے ملازموں کی نظر میں اچھی تھی۔ اور پھر 30ویں آیت میں لکھا ہے، پھر فلسطینیوں کے سرداروں نے دعویٰ کیا، اور جب انہوں نے دعویٰ کیا ساؤل کے سب خادموں کی نسبت داؤد نے زیادہ دانائی کا کام کیا، اس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ میں اس داؤد کی بات کر رہا ہوں
जो दिन में 3 मरतबा दुआ करने वाला है। ज़बूर 55 में हम गाते हैं, शाम सुबह दोपहर नु मैं फरियादा गुजारा, हालेलुया, सुनेगा रब रोना मेरा, नारे सब पुकारा। ये वो दाऊद है जो दानियल की तरह से 3 बार दुआ करने वाला था, इसलिए वो भी दूसरों की नजर में मकबूल था। जिधर जाता था वो हीरो बन जाता था, लोग उसके गीत गाते थे, औरतें उसके लिए नाचती थी जब वो फतह पाकर आता था, हालेलुया। और साउल बादशाह उससे जेलिस करता था, क्योंकि औरतें उसके लिए हजारों कहती थी कि उसने फतह किए, लेकिन दाऊद के लिए कहती थी उसने लाखों को मारा, हालेलुया। और ये इसलिए है क्योंकि खुदा ने उसे दूसरों की नजर में मकबूल ठहराया था। और वजह क्या थी कि ये खुदा की हजूरी में दुआ करने वाला था। दुआ करना इसका मामूल था। ज़बूरों की किताब दरअसल उसकी दुआएं हैं। आप खुदा के कलाम में देखें, आपको ज़बूरों की किताबों के आखिर में मिलेगा 72वां ज़बूर, और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में लिखा है, उसका जलील नाम हमेशा के लिए मुबारक हो और सारी जमीन उसके जलाल से मामूर हो, आमीन सुम्मा आमीन। दाऊद बिन यस्सी की दुआएं तमाम हो। ज़बूर दाऊद की दुआएं हैं। वो ऐसा दुआ करने वाला था, इसलिए वो खुदा की हजूर में मंजूर था और लोगों की नज़र में वो काबिल इज्जत था, काबिल एहतराम था। लोग उसको पसंद करते थे, उसको लाइक करते थे। वजह क्या थी? वो खुदा की हजूर में दुआ करने वाला था। अगर आप भी चाहते हैं कि दूसरों की नज़र में मकबूल हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कितनी फेसबुक चलाते हैं, कितनी आप वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप दूसरों की नज़र में मकबूल होना चाहते हैं, तो ये सवाल पैदा होता है कि आप दुआ कितनी दफ़ा करते हैं, कितनी बार करते हैं, क्योंकि दुआ का मामूल हमें मकबूल बनाता है दूसरों की नज़र में, हमें उनके लिए काबिल सिताइश बनाता है कि लोग हमारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर तीसरी यहाँ पर जो बरकत है वो खुदा की तरफ से इल्म और मार्फत की बरकत है। जब दानियल खुदा के हुजूर में मुसलसल दुआ के सिलसिले को जारी रखता है, तो खुदा ने उसे अपनी तरफ से इल्म और मार्फत की वो बरकत दी, वो हिकमत दी जो और किसी में भी मौजूद नहीं थी। हालेलुया। इस्राएल में से और यहूदा की नस्ल में से और भी बहुत सारे नौजवानों को चुना गया था। ये सिर्फ 4 नौजवान नहीं थे, दानियल और हननिया और मिसाइल और अज़रिया, सिर्फ ये 4 नौजवान नहीं थे, और भी बहुत सारे थे। लेकिन ये क्यों 4 जो थे ये स्पेशल हो गए? क्यों उनमें से ये 4 जो थे वो खास बन गए? क्योंकि दानियल उनका सरबराह था, लीडर था अपने ग्रुप का, और वो ऐसा लीडर था जो दुआ का मामूल जिसकी जिंदगी में शामिल था। इसलिए जब उन्होंने खुदा की हुजूरी में दुआ जारी रखी, और खास तौर पर जब उन्होंने उस दरोगा से इस बात का चांस ले लिया, मौका ले लिया कि वो उनको 10 रोज तक आजमाए, चेक करे, ताकि वो आम खुराक खाएं, आम सादा ग़िज़ा खाएं, पानी पिए, और जो बादशाह से उनको ग़िज़ा मिलती है वो ना खाएं। तो इस दौरान यकीनी तौर पर दानियल अपने दोस्तों के साथ उन 10 दिनों में दुआ करता रहा, क्योंकि वो पहले भी एक दुआ गो शख्स है। और खास तौर पर जब ऐसे चैलेंजेस बन जाते थे तो दानियल अपनी दुआया टीम को कॉल कर लेता था, अपनी दुआया टीम को बुला लेता था। हम देखेंगे कि आगे भी बढ़कर ये सिलसिला जारी रहता है, और बहुत सारे चैलेंजेस में दानियल नबी ने अपने इन साथियों के साथ मिलकर बड़े बड़े कामों को, मामलों को हल किया, किस तरह से? दुआ के जरिए से। हालेलुया, हालेलुया। शायद दानियल और उसके साथियों ने 10 दिन का रोजा रख लिया था। ऐसा रोजा दानियल ने बाद में भी रखा जिसमें उसने जो लजीज खाने हैं वो छोड़ दिए, गोश्त छोड़ दिया, और उसने अपनी मर्जी से कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, और उसने सादा सी ग़िज़ा लेना शुरू कर दी। ये मेरा अपना ख्याल है कि हो सकता है कि उन्होंने 10 दिन तक उन्होंने आम सादा ग़िज़ा खाई हो, और ये उन्होंने उसको एक रोज़े की शक्ल दे दी हो। आगे हम 10वें बाब में पढ़ते हैं कि दानियल ने वाज़े तौर पर कुछ 30 दिनों के लिए उसने अपने आप को लजीज खानों से और परहेज पर उसने अपने आप को लगा लिया। 30 दिन तक उसने ऐसा किया। तो मुमकिन है कि उसने इन 10 दिनों में खुदा की हुजूरी में रोजे की हालत में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ की। हालेलुया। इसी वजह से फिर खुदा ने उनको ऐसी हिकमत दी
ایسی ایسا فہم دیا تو 17ویں آیت میں لکھا ہے تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا. اور پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے اور ہر طرح کی خردمندی اور دانشوری کے بعد میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجہ بہتر پایا. ہاللیلویہ. ان کو خدا نے ایسی حکمت دی کہ اور کسی میں بھی موجود نہیں. ہاللیلویہ. ہم اپنے خدا یسوع مسیح کی طرف دیکھیں. خدا یسوع مسیح جو خود خدا کی حکمت ٹھہرا. کرنتھیوں کے خط کا مصنف پالوس رسول کہتا ہے خدا یسوع مسیح خدا کی حکمت ہے. اور پھر کولوسیوں کے خط میں پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہے جس میں ہر طرح کی حکمت اور معرفت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. یہ ایسا شخص ہے جو دعا کا دھنی تھا, جو دعا کا جو روٹین سے دعا کرنے والا تھا, جو دعا کا معمول رکھنے والا تھا. خدا یسوع مسیح کی زندگی میں دعا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس نے بھی ہر طرح کے حالات میں, ہر طرح کی سچویشنز میں اس نے دعا کی. اس کے پاس روحانی باتوں کا علم, آپ خدا کے کلام کے بھیدوں کو سمجھ سکیں, آپ میں عقل ہو, سمجھ ہو, حکمت اور دانائی سے آپ ہر معاملے کو لے سکیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دعا کو اپنا معمول بنا لیں. ہاللیلویہ. آج ہم نے دعا کی برکات میں سے سیکھا. حالات کو چیلنج کرنے کی دلیری کی برکت ہمیں ملتی ہے جب ہم دعا کرنے والے ہوتے ہیں. دوسروں کی نظر میں مقبولیت کی برکت ہمیں ملتی ہے جب ہم دعا کرنے والے ہوتے ہیں. اور خدا کی طرف سے علم و معرفت کی برکت ہمیں ملتی ہے جب ہم دعا کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں. ہاللیلویہ. آئیے خدا کے حضور میں اپنے سروں کو جھکائیں.